میاں عامر محمود 33 صوبوں کا جو آئیڈیا دے رہے ہیں، میری رائے میں یہ 33 کی تعداد تک صوبے نہیں بن سکے اور میاں صاحب کو اپنے آئیڈیا میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ جنوبی پنجاب کے تمام سیاستدان بشمول اپوزیشن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری ہو، لہذا وہ جنوبی پنجاب کو نعرے کے طور پر تو لیتے ہیں، لیکن جو بھی 8-10 لوگ اجارہ دار ہیں سیاستدان، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے خاندانوں کی جنوبی پنجاب سے اجارہ داری ختم ہو، لہذا انہوں نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بناؤ نعرے کے طور پر اجارہ داری کا نعرہ بنا رکھا ہے۔ بہاولپور کی حیثیت پہلے بھی علیحدہ تھی اور اب بھی بہاولپور والے چاہتے ہیں کہ یہ الگ صوبہ رہے، اور جناب محمد علی درانی میرے خیال میں اس آئیڈیا کی لیڈرشپ کر رہے ہیں۔ لہذا جب آپ جنوبی پنجاب بنائیں گے تو آپ کو بہاولپور کو بھی الگ صوبہ بنانا پڑے گا، اور پاکستان میں بہت سارے طبقات، خاص طور پر سیاستدان، یہ نہیں چاہیں گے کہ پنجاب سے ان کی اجارہ داری اس شکل میں ختم ہو کہ وہ 33 نئے صوبے بن جائیں۔ اس لیے جب اس پر آئینی ترامیم کی جائیں گی تو یہ اجارہ دار خاندان اس کے رستے میں آئیں گے۔ میرے بیٹے بیرسٹر عمار خوشنود نے بھی اس پر بہت کام کیا ہے، وہ اس طرح باہر جا کر خطاب نہیں کر رہا، لیکن میاں عامر محمود نے اپنی بات کہنے کا جو ڈھنگ، جو سلیقہ، جو طریقہ اپنایا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اب ان کے اس آئیڈیا کے بعد سیاستدانوں کی صفوں میں، اجارہ دار خاندانوں کے جو سیاستدان ہیں ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور وہ ہر صورت اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے حق میں ہیں، اور اس میں شریف خاندان سب سے شاید آگے ہو۔ لیکن اب جو بات میاں عامر محمود نے یا بیرسٹر عمار خوشنود نے ایک بار کہہ دی ہے، اس پر پہرا دینا ہوگا، اور یہ کام آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ ہاں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ 33 صوبے نہیں بنیں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن اس آئیڈیا کو بہرحال آج بھی لینا ہے اور کل بھی لینا ہے۔ دوسرا، میں یہ بات ہی نہیں مانتا، میرا جتنا صحافتی تجربہ ہے، میاں عامر محمود صاحب اس آئیڈیا کو باہر تب لے کر گئے ہیں جب انہیں کوئی فریق سپورٹ کر رہا۔ بیوروکریسی بھی اس لیے اس آئیڈیا کی مخالفت کرے گی کہ پنجاب کا چیف سیکرٹری یا پنجاب کا آئی جی تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہر نئے صوبے میں جب نیا آئی جی یا نیا چیف سیکرٹری یا اور دوسرے عہدوں پر لوگ آئیں گے تو موجودہ اجارہ داروں کی حیثیت ٹکے ٹوکری ہو جائے گی، اور یہی بات اصل میں میاں عامر محمود چاہ رہے ہیں، لیکن میاں عامر محمود کو سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہیں، اور اجارہ دار سیاسی خاندان مکھیوں کی طرح بنبناٹ کی آواز ضرور نکالیں گے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر اس سیاست کے حامی ہیں جس کا نام منافقت ہے۔ میاں محمد عامر شفافیت کی بات کر رہے ہیں، اشتہارات کو نچلی سطح پہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اسے اب یہ کچھ عرصے بعد کہنے لگیں گے کہ اس سے انتظامی بحران پیدا ہوگا، اور اس کے لیے بڑی بڑی دلیل دیں گے، لیکن میں میاں عامر محمود صاحب سے، جو اسلام آباد میں میرے پڑوسی بھی ہیں، جن کی مجھ سے دیوار بنتی ہے، ان سے دل کی بات کہوں گا کہ میاں صاحب، آپ بات بہت ہی اچھی کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ابھی سیلاب جو ہے نا،
اس نے تمام اجارہ خاندانوں کی سیاست کو خراب کر دیا، جو بران اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے، چند دنوں میں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس صرف تن کے کپڑے رہ گئے ہیں، نہ کھانے پینے کے لیے خوراک ہوگی، نہ جانوروں کے لیے چارہ ہوگا، لہذا اس صورتحال کو صرف ایک ادارہ سنبھالے گا اور وہ ہے فوج۔ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اور میاں صاحب کے آئی کے بعد بھی اس ملک کو یکجا رکھے گا اور تقویت دے گا وہ فوج ہے، لیکن فوج کو ایک کام اب کرنا پڑے گا کہ میاں عامر محمود کے ساتھ ہر ضلع میں ایک صاحب بیان جو اپنی بات کہہ سکے پیدا کر کے میاں عامر محمود کے ساتھ رابطے میں رکھنا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد میاں عامر محمود بات آگے لے جانے میں کامیاب